الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين والعاقبة للمتقين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حصول علم کی دعائیں ہم سیکھ رہے تھے اور آج اس سلسلے کی دوسری دعا ہم سیکھیں گے۔ آج کی دعا آسان مگر بہت زیادہ اہم دعا ہے۔ اس دعا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا۔ اس کا ذکر سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 میں ہوتا ہے۔ آپ لوگ پہچان گئے ہوں گے، یہ دعا ہے رب زدنی علما، اے میرے رب زیادہ کر مجھ کو علم میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دعا کے پڑھنے کا، اس دعا کے کرنے کا حکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اس دعا کو کثرت سے پڑھا کریں اور اس کے لیے کسی عمر کی قید نہیں، یعنی ضروری نہیں کہ صرف چھوٹے بچے پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم دیا گیا، اور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کتنے سال میں ملی؟ 40 سال میں۔ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تبھی سے ان کو یہ دعائیں یاد کرائی جاتی ہیں۔ جب بچے بڑے ہونے لگتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دعا چھوٹے بچوں کے لیے تھی، کیونکہ بہت چھوٹی سی دعا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے، اصل یہ ہے کہ یہ دعا چھوٹے سے بڑے، بڑے سے بڑے سب کو کرنی چاہیے۔ دعا کیا ہے؟ رب زدنی علما۔ اس دعا کو دین اور دنیاوی علم دونوں کے لیے مانگا جا سکتا ہے، مگر یاد رہے کہ قرآن اور حدیث کے علم کو تمام تر علوم پر برتری حاصل ہے، یعنی جو درجہ قرآن اور حدیث کے علم کا ہے وہ باقی تمام علوم کا نہیں۔ لیکن اگر آپ سائنس یا میتھ یا دوسرے سبجیکٹ کو اس لیے پڑھتے ہیں، آپ کی نیت یہ ہے کہ میں اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچاؤں گا، تو آپ کا پڑھنا باعث اجر ہو جائے گا۔ مثلاً آپ سوچتے ہیں کہ میں آج پڑھوں گا تو کل حلال طریقے سے مال کماؤں گا، اپنی فیملی کو سپورٹ کروں گا، تو یہ ایک نیک عمل ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کھانا پکانا، گاڑی چلانا سیکھتا ہے تو گاڑی چلانے کا علم اور کھانے پکانے کا علم یا اس طرح کے دوسرے علم حاصل کرنا بھی ثواب کے باعث ہو سکتے ہیں، اگر اس کا مقصد لوگوں کی مدد کرنا ہو یا پھر حلال روزی کمانا ہو۔ علم کوئی بھی سیکھنا ہو، اس کے لیے وقت اور محنت کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ بعض اوقات بچے امتحان میں اچھے نمبر لے لیتے ہیں مگر ان کا علم 0 ہوتا ہے، یعنی 0 ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے سمجھ کر نہیں بلکہ رٹا لگا کر پڑھا ہوتا ہے۔ رٹا لگا کر امتحان میں نمبر تو آ سکتے ہیں مگر علم میں اضافہ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی بچہ یاد کر لے کہ 2+2 4 ہوتا ہے، تو اگر 2+2 امتحان میں آ جائے تو وہ 4 لکھ سکتا ہے، لیکن اگر 2+5 آ جائے تو اسے اگر پلس کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو وہ نہیں پلس کر سکتا۔ اس لیے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے علم کی زیادتی کی دعا کرنی چاہیے، تاکہ ہم کوئی بھی علم حاصل کر رہے ہوں تو اس کو اچھی طریقے سے سیکھ سکیں، اس کو صحیح معنوں میں سمجھ سکیں۔ اور صرف یہ دعا ہم نے اپنے دنیاوی علم کی اضافے کے لیے نہیں مانگنی، بلکہ جب ہم یہ دعا مانگیں گے تو ہم دعا مانگیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے دین کا علم حاصل کرنا اور دنیا کا علم حاصل کرنا دونوں آسان کر دے۔ تو ہماری دعا کیا ہے آج کی؟ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، اے میرے رب زیادہ کر دے مجھ کو علم میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔